محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لائے اور یہاں آپ نے ایک اسلامی ریاست، فلاحی ریاست قائم فرمائی، تو مشرکین مکہ میں رہ کر بھی بے قرار تھے کہ کسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو معاذ اللہ نقصان پہنچایا جائے۔ آخرکار انہوں نے 2 ہجری میں مکہ المکرمہ سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے ارادے سے مدینہ کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، ابھی ابتدائی ایام تھے، دوسرا سال ہی تھا ہجرت کا، اور وہ لڑنے کے لیے بھی آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام نے یک زباں ہو کر کہا، یا رسول اللہ بھلے ہم مٹھی بھر ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اتنے کم تعداد میں ہیں، لیکن آپ جس طرف بھی ہمیں جانے کا حکم دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم ہی رہیں گے۔ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں، ہماری جانیں ہیں یا رسول اللہ یہ اسلام کے مشن کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں، ہمارے بچے حاضر ہیں، ہماری جو جمع پونجی ہے یا رسول اللہ وہ ہم پیش کرنے کو تیار ہیں، جو کچھ بھی ہمیں رب نے دیا ہے ہم سب اسلام کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ شریف سے قافلہ نکلا بدر، یہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک جگہ ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ بدر بن حشام یہ ایک شخص تھا جس کے نام سے یہ کنواں تھا، اور اس کنویں کی نسبت سے جنگ بدر، اس کنویں کی وجہ سے بدر کی نسبت، وہ بندے کی نسبت تھی نا، اس کے نام سے وہ کنواں تھا، تو اس کنویں کی نسبت کی وجہ سے جنگ بدر کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ نکلے تو آپ کے جو صحابہ تھے ان کی تعداد کم و بیش 313 تھی۔ کتنی تھی؟ 313 صحابہ ہیں، 1 یا 2 گھوڑے ہیں۔ کتنے؟ 1 یا 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ کتنے؟ 70 اونٹ ہیں، اور 6 زرہیں ہیں، وہ لباس پہننے والی جو جنگی لباس پہنا جائے، وہ 6 زرہیں ہیں، صرف 6، اور 8 تلواریں ہیں۔ کیا ہیں؟ 8 تلواریں ہیں، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تلواریں تو پوری دے دیں، تیر اور نیزے تو پورے دے دیں، جنگی لباس ہی پورا عطا فرما دیں، نہ
بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس سطر چھپانے کا بھی پورا لباس نہیں تھا، پر ان کے جذبے تھے، آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ہر ایک بڑھ کے پہلے قربان شہادت کا جذبہ، شہادت کی سعادت جو ہے وہ پانے کے لیے تیار تھا۔ اور ادھر کفار 1000 کا لشکر ہے، 700 اونٹ ہیں، 300 گھوڑے ہیں، آلات تو بے شمار۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمتوں پر کہ صحابہ کرام مرغوب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، فتح انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 کا لشکر 1000 کے بڑے لشکر سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ گئے، اور پھر اللہ پاک نے اپنی مدد اور نصرت بھیجی۔ اللہ پاک نے ان 313 کو 1000 کے لشکر پر اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں اس قدر سرکار دعا کرتے رہے ساری رات کہ سرکار بار بار اپنے ہاتھوں کو یوں جھٹکا دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار متوجہ ہو کر عرض کرتے، یا اللہ جو میری جمع پونجی تھی وہ میں نے بدل میں لا کے پیش کر دی ہے، اگر ان پر مشرک غالب آ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بعد تو کسی رسول نے آنا نہیں ہے، نبوت کا تو سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب یہی ہے میرا سرمایہ جو میں لے آیا ہوں تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے جب لشکر دیکھا 1000 ہے اور وہاں اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، کھانے، صحابہ کرام کے پاس تو پانی بھی پینے کو پورا نہیں تھا۔ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئی۔ اب یہاں سے تقریباً کم و بیش کراچی سے جتنا حیدرآباد کا سفر ہے یا 19-20 ہوگا، اتنا مدینہ شریف سے بدر کا سفر ہے۔ صحابہ کرام کے پاس 70 اونٹ ہیں، 1 یا 2 گھوڑے ہیں۔ اب بتاؤ ایک اونٹ پر کتنے کتنے صحابہ نے سفر کیا ہو؟ 2 بیٹھتے تھے تو ایک چلتا تھا، پھر ایک اترتا تھا، 2 بیٹھتے تھے، پھر دوسرا اترتا تھا، وہ بیٹھتے تھے، کئی پیدل ہی سفر کرتے رہے، تھک گئے۔ جب تھکے ماندے یہ سرکار کے غلاموں کا یہ گول دستہ بدر شریف میں پہنچا تو اللہ پاک نے ایسی ٹھنڈی ہوا چلائی، صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایسی ٹھنڈی ہوا ہم نے نہیں محسوس کی، اور ایسے لگ رہا تھا وہ تھپیاں دے رہی ہو، ہمیں کہہ رہی ہو کہ آرام کر لو، صبح تم سے بڑا کام لیا جانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں جو ہم سوئے، جب صبح نماز تہجد کے لیے فجر کے لیے ہم بیدار ہوئے، ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے سفر کیا ہی نہیں ہے، تھکاوٹ کے کوئی آثار ہی نہیں تھے، پانی کی قلت تھی، اور جس جگہ پر سرکار نے خیمے لگوائے تھے، جہاں پر آپ نے اپنا لشکر ٹھہرایا تھا، وہ ریتلی زمین تھی، اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس ریت کے اندر چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لیے، کھڈے بنا لیے، اس میں پانی جمع ہوا، ہم وہ پانی کھڈوں میں جمع شدہ پانی بارش کا وہ پی کر ہم رسول اللہ کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سامنے لشکر بڑا ہے، وہاں پر اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، آلات بھی بہت ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے پاس زرہیں ہیں، ان کے پاس بڑے جو ہے وہ لڑاکو لوگ ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ آج ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرے فرشتوں کا کام تو یہ نہیں ہے، جب تو نے آدم کا ان کو بتایا تھا تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ کیا ہم تیری تسبیح کے لیے تھوڑے ہیں، کیوں آدم کو بنا رہا ہے؟
ये तो इंसान जमीन पर फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, कत्लो गारत करेगा, हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए छोड़े हैं। फरिश्तों का ये काम तो नहीं है, लेकिन या अल्लाह आज मेरे सहाबा ने, मेरे गुलामों ने मुझसे अर्ज की है कि मैं तुझसे दुआ करूं जिब्रील की मैयत में फरिश्ते आए, इनकी मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी, महबूब आप अपने सहाबा को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह पाक ने फरिश्तों की सूरत में आपके गुलामों की मदद के लिए फरिश्ते भेज दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील के साथ फरिश्ते आए और उन्होंने जंग लड़ी। सहाबा कहते हैं कि हम जब मैदान में उतरे ना तो हम अभी तलवार फसा में लहराते थे, बंदा पहले जो है वो वासिले जहन्नम हो जाता और उसका मसला हो जाता, उसकी शक्ल सूरत ही बिगाड़ दी जाती। यानी इस कदर शक्ति के साथ उनको वासिले जहन्नम किया गया। हम डर जाते, हमने तो कुछ किया नहीं, पहले ये हो गया। बाद सहाबा किराम ने हुजूर की बारगाह में आके दौरान जंग शिकायत की, या रसूलल्लाह ये हो रहा है, हम सिर्फ फजा में हाथ उठाते हैं, पहले बंदा वासिले जहन्नम हो जाता है। रब ने फरमाया गुलामों घबराओ नहीं, तुमने कहा था ना अल्लाह फरिश्ते भेजे, तो अल्लाह ने जिब्रील की कमांड में, उसकी सरबराही में अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेज दिए। बस तुम इरादा करते हो, फरिश्ते तुम्हारी मदद को उसका काम तमाम कर देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और अल्लाह पाक ने यूं 313 को 1000 के लश्कर पर फतह अता फरमा दी, फतह अजीम अता फरमा दी। और उलमा फरमाते हैं कयामत तक जितनी इस्लाम को अल्लाह फतूहात अता फरमाएगा, अल्लाह पाक असहाबे बदर की बरकतें हर इस्लाम की फतह में शामिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और देखो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, बिल्कुल इल्म जो हकीकी इल्म गैब है कि कल क्या होगा, क्या होने वाला है, उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। हकीकी इल्म गैब जानने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपनी रजा, अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी अता से उसने अपने प्यारों को भी इल्म गैब की खबरें अता फरमा दी। अल्लाह है जिसको चाहे जो इल्म अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जंग शुरू होने से पहले नमाज फजर के बाद अल्लाह के नबी ने बदर जहां जंग होनी थी ना उसका मुआयना फरमाया। हुजूर के हाथ में छड़ी मुबारक थी, खजूर के तने की छड़ी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे बदर का मुआयना फरमाया और अल्लाह के नबी सहाबा किराम के साथ थे। सरकार यूं गोल दायरा बनाते थे। सरकार फरमाते थे यहां पर उतबा मरेगा, यहां पर शैबा मरेगा, यहां पर अबू जहल मरेगा, यहां पर फलाना मरेगा, यहां पर फलाना मरेगा। साहबा कहते हैं जब जंग हुई, जंग जीती गई, मुशरिक पीठ फेर के भाग गए, पीठ दिखा के। जब हमने जो है वो अपने शहीदों को जमा किया और हमने देखा जहां पर सरकार ने जिस जिसके नाम का निशान गोल दायरा लगाया था, 1 इंच भी कोई आगे पीछे नहीं था। जिसका जहां निशान लगा था वो जंग के बाद वही वासिले जहन्नम मरा हुआ पड़ा हुआ मिला था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब को गैब के खजानों से इल्म गैब भी अता फरमा दिया। अब ये अहले बदर हैं, इनकी फजीलत क्या है? इनका नाम लेकर, यानी जो असहाबे बदर हैं, 14 असहाबे बदर हैं, इनका नाम लेकर अगर अल्लाह से कोई जायज ख्वाहिश या जायज कोई अपनी जरूरत तलब की जाए तो अल्लाह पाक इन असहाबे बदर की बरकत से, इनके वास्ते से अल्लाह मांगने वाले की दुआओं को कबूल फरमा देता है। इनका नाम लिखकर उलमा ने लिखा है, औलिया ने लिखा है, इनका नाम लिखकर पानी में भिगोकर किसी बीमार को पिलाया जाए तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इनकी अजमत और शान देखिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह
یہ جو آپ کے اصحاب بدر ہیں جنہوں نے جنگ لڑی ہے، صحابہ ہیں بدر والے، ان کا آپ کی امت میں کیا مقام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان اصحاب بدر کو باقی امت کے تمام مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں انہیں افضل سمجھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس طرح آپ بدر والوں کو اپنی امت میں امتیوں میں افضل مسلمان سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے تھے، وہ فرشتے بھی اللہ پاک نے تمام فرشتوں میں فضیلت والے بنا دیے۔ اللہ اکبر، ان کو بھی اللہ نے شان اور عظمت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دوسری فضیلت اصحاب بدر کی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اصحاب بدر کی طرف بدر والے دن اللہ پاک نے ایسی خاص نظر رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، آپ اس غزوے میں شامل ہونے والے اپنے ہر غلام کو یہ رب کا پیغام دے دے کہ تمہارے رب نے تمہاری مغفرت اور بخشش فرما دی ہے، اور ایسی بخشش اور مغفرت فرمائی ہے کہ اس غزوے کے بعد اگر کوئی تم گناہ بھی کرو گے تو وہ گناہ بھی تمہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، 17 رمضان المبارک صحابہ کرام نے اسلام کی یہ پہلی جنگ لڑی، رمضان المبارک میں لڑی، 2 ہجری میں لڑی، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور یہ جنگ لڑی گئی، مدینہ چھوڑ کے جنگ لڑی گئی۔ آج اسلام کی یہ بہاریں، یہ مسجدیں کھچا کھچ کا بھر جانا، ہمارا مسلمانوں کے گھر میں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونا، یہ ان 313 صحابہ بدر کی قربانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے مدینہ پاک سے بدر سے اسلام کے نور کو جو روشنی وہاں سے پھوٹی، اللہ پاک نے اسے پاکستان مشرق مغرب شمال تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ان نفوس قدسیہ کی قربانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بغیر قربانیوں کے اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسنوں کو، ہم اللہ کے ان پیاروں کو، رسول اللہ کے ان غلاموں کو اپنی دعاؤں میں 17 رمضان المبارک کو بالخصوص خاص طور پر ہم جو ہے وہ اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور شہدائے بدر اور شرکائے بدر جتنے صحابہ شہید ہوئے اور جو غازی بنے ان تمام صحابہ کرام کی روحوں کو اور بالعموم جمیع صحابہ کرام کی جو ہے وہ روح پاک کو ہمیں جو ہے وہ اس دن تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ تو اس سے برکتیں نصیب ہوں گی، آپ کو آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ایک میرا موضوع تھا اصحاب بدر کا کہ اصحاب بدر نے کس قدر جو ہے وہ ایک تنگ دستی کے عالم میں تلواریں بھی پورے نہیں، سواریاں بھی پوری نہیں، زرہیں بھی، جنگی لباس بھی پورا نہیں، 8 تلواروں کے ساتھ، ہزاروں کے لشکر کے ساتھ اور کثیر آلات والوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایسے اللہ کے راستے میں لڑے کہ اللہ پاک نے 313 کو 1000 پہ غلبہ عطا فرما دیا اور فتح و نصرت عطا فرما دی، اور یوم الفرقان کے نام سے اس دن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یاد فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک میں خوب برکت عطا فرمائے، اس سال اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔